آپ کے فیوریٹ شیر افضل مروت صاحب بہت ناراض ہیں. دیکھیں وہ یقیناً میرے فیوریٹ اس لیے ہیں، دبنگ آدمی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. وہ یہ تو بہت وہ کیا کہتے ہیں بڑا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن بہرحال جو بات بھی کرتے ہیں نا رکھ کے نہیں کرتے ہیں. چاہے ان کی ٹی وی کے شو کے دوران لڑائی ہو جائے باقاعدہ فزیکلی، وہ جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ کے چھوڑتے ہیں. مسئلہ کشمیر نہیں. میں تو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جا شیر افضل مروت، تیرا اللہ حامی و ناصر ہو، کیونکہ تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تم نے جو پیس کاٹی ہے اس کے افزانے کے طور پر آپ کا نام فوکل پرسن کی لسٹ سے خان صاحب نے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ اچھا کیا آپ نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا ہے. میں ایک ویڈیو اب آپ کو ایسی دکھاتی ہوں کہ اس سے پہلے جب بیرسٹر گوہر سے یہ سوال کیا گیا تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہم نے تو فوکل پرسن اور ایڈ کی ہیں. وہ میں صنف بدلنے لگا ہوں شاید شعر میں کہ وہ جھوٹ بولے گا اور پھر بھی جیت جائے گا، میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا. یہ جتنے فوکل پرسن ہیں اتنے ہی مختلف بیانات دیتے ہیں باہر آ کے. ہر شخص یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ مجھ سے زیادہ پیارا خان صاحب کو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اچھا نکال دیا ان کو، تو اس کے بیان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دو باتیں سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ مجھے کسی کو کنونس کرنا ہے نہ کوئی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کرے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیل میں جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے خان صاحب کے سامنے جو بھی کھڑا ہو وہ ان کا چہیتا ترین ہے. یوں ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہ بھی ان کا چہیتا ترین ہے. اس لیے ہر ایک کو گچا دیتے ہیں. وہ پنجابی زبان کہتے ہیں نا، پیر جو ہے وہ ہر ایک نو بچہ دیتا ہے، جاتے ہیں جو سائل ان کے پاس جا کے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ فوکل پرسن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر یا کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں ہے نا جی. یہ ان کی بڑی بات ہے. لیکن میں یہاں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ایک شخص ہوتا تھے جو ایک سنگر گروپ میں تھے، شاید وہ بجاتے تھے کچھ، اس میں نام تھا سلمان احمد ان کا. ہاں جی، یاد ہے نا آپ کو؟ he was a singer, بہت ریناؤنڈ سنگر. ہاں نہیں، وہ ریناؤنڈ سنگر تو تھے جس گروپ میں تھے وہ، یہ کچھ بجاتے تھے اس میں. وہ بجاتے کون ہیں؟ وہ گٹار تھے، وہ ٹنٹنا بجاتے تھے. وہ تفصیل جو ہے وہ بعد میں رکھتے ہیں اس کو. اچھا جناب، انہوں نے یہ فرما دیا ہے، اور وہ آج کل بھگوڑے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کے عسکری اور آئینی اداروں کی ایسی تیسی پھیرنا فرض اولین سمجھتے ہوئے صبح سے شام تک ملک کے خلاف زہر افشانی اور ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں. جو ملک سے باہر ہوتے ہیں نا ان میں حب الوطنی کوٹ کے بھری ہے. پاکستان آ کے نہیں ہوتی، پاکستان سے باہر ان میں بہت ہوتی ہے. دیکھیے، ایک تو محب وطنی ہوتی ہے جو جینوئن سٹیزن پاکستان کے باہر رہتے ہیں. نہیں، میں دوسری طرف اشارہ کر، ایک اور نئی کلاس پیدا ہوئی ہے، میں نام دینا نہیں چاہتا اس کو، آپ کو پتا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی کی بات کر رہی ہوں. ان کی محب الوطنی جو ہے وہ کتنی سچی اور کتنی گہری ہے وہ سب کو پتہ چل گیا ہے. جو لوگ پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائیں وہ بدترین بے غیرتوں، بدترین بے شرموں اور غداروں کی لسٹ کے بھی قابل نہیں ہیں. No one is above پاکستان. مگر جناب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ او مسٹر شیر افضل مروت، یو آر اے رانگ نمبر. اچھا، یہ ان کی ٹویٹ ہے ایک، میرے خیال سے شاید ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ٹویٹ اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں نا، جواباں غزل جو پیش کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے ان کو یہ کہہ کے کہ تم جیسے غداروں کی کسی بات کا میں اثر نہیں لیتا ہوں، بدلہ لے لیا ہے ان سے، لیکن انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ میرا جو سوشل میڈیا بریگیڈ بننے جا رہا ہے ذرا ڈرو پتر، اس سے وہ آپ سے نبٹ لے گا. یہ دھمکی انہوں نے دے دی ہے جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بات جو ہے وہ آج جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے الیکشن، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم یہاں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ بہت انہوں نے یہ انتخاب جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کے لیے بہت اچھا ہے، یقینی طور پر وہ اس ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی کو نئی ہائٹس تک لے جائیں گے. انہوں نے کراچی میں اکیلے، یعنی ایک واحد وہ لیڈر تھے جنہوں نے پی جو کہ وہاں کے پر حکومتی پارٹی ہے، اور MQM جس کی تمام تر شدتوں سے کون واقف نہیں ہے، ان کا مقابلہ کیا، ناکوں چنے چبوائے. میں بالکل اس کے بارے میں کوئی مجھے دو رائے نہیں. ایبسلیوٹلی یو آر 100% رائٹ. اور میئر کراچی کے لیے جیسے انہوں نے انتخاب لڑا ہے، جتنے وہ ایکٹیو رہے ہیں، اور سر 80% سے زائد ووٹ ان کو ملے. وہ تو 2-4 گام جب کے لبے بام رہ گیا والی بات رہی، ورنہ ایک دفعہ تو وہ چیلنج کر گئے تھے سٹنگ گورنمنٹ کر گئے تھے. ٹھیک ہے جی، بالکل. ہم ان کو جیسا میں نے کہا کہ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مجھے بالکل یہ توقع ہے
کہ جماعت اسلامی پھر ایک دفعہ سے ری ایکٹیویٹ ہوگی اور اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے وہ حاصل کر لے گی. اور جیسا کہ سراج الحق اور لیاقت بلوچ دو تھے لیکن وہ اسی دونوں لوگ کسی کو بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. ہمارا ذاتی خیال پہلے یہ تھا کہ شاید لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ بھی اب امارت کے امیدوار ہوں گے. تھے وہ امارت کے امیدوار ہمیشہ سے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخاب ہوا ہے اسے ہر لحاظ سے سراہا جانا چاہیے.